السلام علیکم ناظرین، انسان معمولی نفع اور سستی شہرت حاصل کرنے یا معمولی شر، تکلیف اور نقصان سے بچنے کے لیے بلا جھجک سچ کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے۔ حقیر دنیا کی لالچ میں آ کر اپنے رب کو ناراض کر جاتا ہے۔ جنت کی ابدی نعمتیں گنوا کر خود کو ہوشیار اور کامیاب سمجھتا ہے، جبکہ سچ گوئی اللہ کی عبادت اور دین اسلام کا اعلیٰ ترین اخلاق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس عظیم صفت و خوبی سے متصف ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل صدق اللہ، کہہ دو اللہ نے سچ کہا۔ ایک دوسری آیت میں ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات والا کون ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تمام انبیاء کرام صادق تھے، دین و دنیا کے تمام امور میں صدق و صفا کا پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ابراہیم اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں الگ الگ آیتوں میں فرمایا، انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے نبی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انہ کان صادق الوعد، وہ سچا وعدہ کرنے والے تھے۔ صادق و امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سچائی کی راہ اپنانے کی تعلیم دی۔ فرمایا، علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو۔ ایک دوسری حدیث میں سچ بولنے والے کو جنت کی بشارت دی۔ فرمایا، اپنے تعلق سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، اور جب وعدہ کرو تو پورا کرو، اور جب تمہیں امانت سونپی جائے تو ادا کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنی نگاہیں پست کرو، اور اپنے ہاتھوں کو روکو۔ سچائی بری خصلتوں اور فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے، اخلاق میں بہتری اور سدھار لاتی ہے۔ ایک بندہ مسلم سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور نبیوں کے بعد صدیقین کا ہی درجہ و مقام ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبیوں کے بعد صدیقین، پھر شہداء اور صالحین کا ذکر کیا۔ سچائی کی راہ پر چلو، سچ کو فروغ دو۔ سچ بولنا سعادت و کامیابی کا پہلا زینہ ہے، نیکیوں کا وسیع دروازہ ہے۔ سچا انسان نیکیوں کی توفیق پاتا ہے، اور اس کے سامنے نیکیوں کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ متقی بن کر اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، اور جو سچا دین لے کر آیا اور اس سچائی کی تصدیق کی، وہی لوگ متقی ہیں۔ سچ بولو، سچائی کی راہ میں خیر و برکات کے ذخائر ہیں۔ جہاں سچائی ہوگی وہاں برکتوں کی برکھا ہوگی، خیر کے راستے ہموار اور رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ خرید و فروخت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ خرید و فروخت کرنے والے سچ بولیں اور عیب بیان کر دیں تو ان میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ بسا اوقات وقتی طور پر سچ بولنے کی بنا پر دنیاوی خسارہ ہو جاتا ہے، مگر وہ سچائی دوسرے راستوں سے اتنا نفع لاتی ہے کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ناظرین، صداقت و سچائی میں رفعت و بلندی اور عزت و احترام ہے، مشکلات سے نجات اور اطمینان و سکون ہے۔ سچا انسان سماج میں قابل اعتماد ہوتا ہے۔ سچ بولنے والا ندامت و شرمندگی نہیں اٹھاتا، ذلیل و رسوا نہیں ہوتا۔ غزوہ تبوک میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دونوں ساتھیوں نے جب سچ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تو اللہ عز و جل نے امتحان و آزمائش کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی۔ توبہ کی قبولیت میں قرآن کے اندر آیات نازل کی، جن کی تلاوت صبح قیامت تک ہوتی رہے گی۔ تفصیل صحیح بخاری حدیث نمبر 4418 میں موجود ہے۔ سچ بولو، خواہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو یا بندوں کے ساتھ، اپنا ظاہر و باطن یکساں اور صاف رکھو، قیامت کے دن تمہاری سچائی ہی تمہیں نفع دے گی۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے کہ جو لوگ سچے تھے ان کا سچا ہونا ان کے کام آئے گا۔ سچ بولو، اگرچہ وہ خود تمہاری ذات یا اپنوں کے خلاف کیوں نہ ہو، اللہ کا حق سب پر مقدم ہے۔ سچ بولنے والا کبھی شکست نہیں کھاتا، کیونکہ اللہ کی مدد سچے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ سچ بولنے کی عادت پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے، سچ کا ساتھ دینے اور سچ کی تصدیق کرنے اور سچائی کا راستہ اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، اسی طرح کی سبق آموز باتیں، صحیح حدیثیں، سچے واقعات اور موٹیویشنل اسٹوری کی معلومات کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔